وعلیکم السلام، مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی میرے بھائی، یہ جو امام سجاد علیہ السلام نے جمعہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، یا عید پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، یہ روایات بالکل صحیح ہیں، مگر اس کا پس منظر کیا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہر روایت کو اس کے درایت میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ روایت سند کے حوالے سے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے سند کے حوالے سے، متن بھی اس کا صحیح ہے، لیکن درایت کو دیکھیں۔ درایت کیا ہوتا ہے؟ سیاق و سباق، سیناریو، سرکمسٹانسز، کن حالات میں یہ بات کی گئی ہے۔ امام زین العابدین کا دور وہ دور ہے کہ جب بنو امیہ کی حکومت ہے۔ پہلے یزید پلید کی حکومت تھی، اس سے پہلے اس کے باپ کی حکومت تھی، یزید پلید کے بعد پھر مروان اور مروان کی اولاد عبد الملک بن مروان اور سلمان بن عبد الملک اور ان لوگوں کی حکومتیں 90 سال تک ان کی حکومت رہی ہے۔ معاویہ نے ایک رسم بد یہ شروع کی تھی کہ وہ نماز جمعہ کے خطبوں میں اور نماز عید کے خطبوں میں علی علیہ السلام کو اور علی علیہ السلام کی اولاد یعنی امام حسن اور امام حسین کو، بلکہ یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان پر سب و شتم کیا کرتے تھے، ان پر لعن طعن کیا کرتے تھے۔ گالم گلوچ جمعے کے خطبے میں، عید کے خطبے میں گالم گلوچ ہوتی تھی علی علیہ السلام کے اوپر، امام حسن کے اوپر، امام حسین کے اوپر، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے اوپر۔ اور اتنی واہیات باتیں یہ لوگ کرتے تھے کہ اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، شیعہ کتابوں میں نہیں، سنی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اتنی واہیات باتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ تو امام سجاد علیہ السلام کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے جو معاہدہ کیا تھا یزید کے باپ سے، اس معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ آج کے بعد کوئی بھی پورے ملک میں کہیں پر بھی علی اور اولاد علی کے اوپر سب و شتم نہیں کرے گا۔ لیکن معاویہ نے اس معاہدے کے اوپر عمل نہیں کیا، اور یہ گالی گلوچ کا سلسلہ جاری رہا، یزید کے دور میں بھی جاری رہا، اور پھر اس کے بعد یزید کے بعد جو حکمران آئے ہیں ان سب کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ تو لوگ آتے تھے اور امام سجاد علیہ السلام کو بتاتے تھے کہ آج جمعے کے خطبے میں خطیب نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کی ہے۔ اور وہ جو نمازی وہاں بیٹھے ہوتے تھے، جو نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، جب خطیب علی اور اولاد علی کے اوپر سب و شتم کر رہا ہوتا تھا، انہیں گالیاں دے رہا ہوتا تھا، تو نیچے بیٹھے ہوئے جو نمازی ہوتے تھے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے تھے، کیونکہ وہ سارے بنو امیہ کے ماننے والے تھے، بنو امیہ کے نمک خوار تھے وہ۔ تو ایسے موقع کے اوپر پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے جمعہ پڑھنے والوں کے اوپر بھی لعنت ہو، جمعہ پڑھانے والوں کے اوپر بھی لعنت ہو، عید پڑھنے والوں کے اوپر بھی لعنت ہو، اور عید پڑھانے والوں کے اوپر بھی لعنت ہو۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں، ان بنو امیہ کے خطیبوں کے بارے میں اور ان بنو امیہ کے نمک خاروں کے بارے میں تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو بھی خطیب ہوگا اس کے بعد جو بھی آیا ہے ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، جمعہ پڑھنے والوں کے اوپر یا عید پڑھنے والوں کے اوپر۔ یہ ایک مخصوص حالات کے لیے یہ فرمان تھا امام سجاد علیہ السلام کا، اور امام سجاد علیہ السلام کے ہر فرمان پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائے، انہوں نے صحیح لعنت کی ہے۔ لیکن یہ لعنت اس دور کے خطیبوں کے لیے اور اس دور کے نمازیوں کے لیے تھی، جو علی اور اولاد علی کو گالیاں دیتے تھے اور وہ گالیاں سن کر سبحان اللہ کرتے تھے۔ یہ آج کل کے دور کے لیے یا اس کے بعد کے دور والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی غلط تشریح اور تعبیر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس دور کے لیے مخصوص تھا، اور جب وہ دور ختم ہو گیا ہے، اب لعن طعن نہیں ہو رہی ہے، تو اب جمعہ اور عیدین جائز ہیں۔